نزدیک تھا کہ عثمان اپنی انگلیاں حضرت علی کی آنکھوں میں ڈال دیں۔ یہ کلمہ تن سے کیا مراد ہے؟ اہل سنت میں کیوں تحریف کی گئی ہے؟ اب میں آپ کو بتا دوں گمراہ ہو لوگوں کو گمراہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بغیر کسی مقدمے کے میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور پھر وہاں پہ اشارے کنائے جو کیے گئے ہیں اس پہ آپ سے میں جواب طلب کروں گا کہ یہ کیا مراد ہے اس میں۔ یہ آپ دیکھیں، یہ صحیح مسلم ہے، صحیح مسلم، صحیح مسلم ہے نا آپ کے ہاں سب سے بڑی کتاب جو شمار کی جاتی ہیں صحیح مسلم۔ اس کے صفحہ نمبر 373 پہ حدیث نمبر ہے 1237 اور 1236 نمبر پہ جو حدیث ہے۔ عبداللہ بن شقیق کیا کہتے ہیں؟ کان عثمان ینہا عن المتعہ، عثمان متعۃ الحج سے لوگوں کو روکا کرتے تھے کہ نہیں متعۃ الحج پہ مت جائیں۔ وکان علی یأمر بہا، اور علی اس کا حکم دیا کرتے تھے کہ نہیں جائیں متعۃ الحج انجام دیں۔ فقال عثمان لعلی کلمۃ، عثمان نے علی کو ایک کلمہ کہا۔ کون سا کلمہ؟ یہ کلمہ طیبہ نہیں کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں نہیں نہیں، یہ نہیں کہا، ایک بات کہی، وہ بات چھپائی ہے، امام مسلم نے چھپائی، کلمہ کہہ کر چھپا لی۔ ثم قال علی، پھر حضرت علی نے کہا لقد علمت، تم جانتے ہو کہ انا قد تمتعنا مع رسول اللہ، کہ ہم نے متعۃ الحج انجام دیا ہے رسول اللہ کے ساتھ۔ ان نے کہا ہاں لیکن ہم اس وقت خائف تھے، ڈر کے اور خوف کی حالت میں تھے۔ بہرحال آپ دیکھیں میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، متعۃ الحج سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ کلمتن سے کیا مراد ہے؟ اہل سنت کی کتب میں کیوں تحریف کی گئی ہیں؟ اب میں آپ کو بتا بھی دوں گا کہ کلمتن سے کیا مراد ہے۔ ایک اور کتاب میں آپ دیکھیں مسند احمد، امام احمد بن حنبل میں آپ دیکھیں، یہاں پہ جزء اول پہ شعیب ارناؤت کی تحقیق کے ساتھ اور صفحہ نمبر جو ہے یہ 487 پہ، یہاں پہ کیا کہتے ہیں یہ آپ دیکھیں، اور حدیث نمبر ہے 432، یہاں پہ کہتے ہیں کانا عثمان ینہا عن المتعہ، عثمان متعہ سے لوگوں کو روکتے تھے، حضرت علی اس کا حکم دیا کرتے تھے۔ فقال عثمان لعلی قولا، عثمان نے حضرت علی کو ایک قول کہا، قوالی نہیں، قول، ایک بات کہی۔ وہاں کلمہ کہا تھا نا امام مسلم نے، کلمہ کہہ کر جان چھڑائی، یہاں احمد بن حنبل قول کہہ کے جان چھڑا رہے ہیں۔ پھر مولا علی نے کہا تمہیں پتہ ہے کہ ہم رسول اللہ کے دور میں حج تمتع ہم نے انجام دیا خود رسول اللہ کی معیت میں۔ اچھا آگے دیکھیں، یہ ہے مسند امام احمد بن حنبل شعیب ارناؤت کی تحقیق کے ساتھ دوسری جلد، صفحہ نمبر 151 پہ آپ دیکھیں، کانا عثمان ینہا عن المتعہ وعلی یأمر بہا فقال عثمان لعلی۔ اب یہاں پہ تھوڑی سی وضاحت موجود ہے۔ عثمان نے علی کو کہا انک کذا وکذا، تم ایسے ایسے ہو، بس معلومہ نہیں وہ کلمہ و قول جو ہے نا وہ ضرور تم ایسے ایسے ہو، یعنی ضرور کوئی ایسی بات اس میں موجود ہے جو ان محدثین نے چھپانے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ یہاں پہ احمد بن حنبل نے تھوڑا سا اشارہ دیا لیکن پھر بھی چھپائی ہے بات کہ نہیں قضا و قضا ہے۔ آگے دیکھیں المطالب العالیہ بزوائد المسانید الثمانیہ للحافظ احمد بن علی بن حجر الاسقلانی، یہ ان کی کتاب ہے اسقلانی صاحب کی، یہاں صفحہ نمبر 44 پہ آپ دیکھیں، یہاں پہ حدیث نمبر ہے 2136، باب قائم کی ہے، باب الصبر علی تأدیب الامام، اگر حاکم تمہاری تأدیب کرتا ہو تو تم صبر کرو، اس کے اوپر باب ہے۔ بالکل وہی بات انہوں نے قائم کی ہے، انہوں نے بات ذکر کی ہے، یہاں پہ تھوڑی تفصیل کے ساتھ ہے کہ طلحہ و عائشہ فلاں و فلاں فمشى الی علی فکاد ان ینخس عینہ باصبعہ وَيَقُولُ لَهُ إِنَّكَ لَضَالٌ مُضِلٌ، یہ بات جناب عثمان کی جو انہوں نے چھپائی۔ جناب عثمان نے چاہا، یا دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بالکل وضاحت کے ساتھ موجود ہیں کہ یہ جو ینخسو کا جو ہے نا یہاں پہ انہوں نے ترجمہ ہے کاد ان یغرز اصبعہ فی عینیہ، یعنی اپنی انگلی حضرت علی کی آنکھوں میں ڈال دیں، نزدیک تھا کہ عثمان اپنی انگلیاں حضرت علی کی آنکھوں میں ڈال دیتے۔ اور پھر کیا کہا کہ اے علی تم ضال و مضل ہو، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، تم خود بھی گمراہ ہو، لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہو۔ یہ آپ کی کتاب ہے۔
ولا يرد علی علیہ شیئا، کہتے ہیں حضرت علی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ یہ آپ کی کتاب ہے سر، کیسے امام مسلم نے اور احمد بن حنبل نے چھپانے کی کوشش کی ہے، کیونکہ حقیقت یہ ہے، حقیقت آپ کے سامنے ہے۔ اب یہاں یہی جو ہے وہ کتاب اتحاف الخیرۃ المہرہ سے آپ دیکھیں، جناب بوصیری کی کتاب سے، ایک میں صفحہ جلد آپ کو بتا دوں، جلد خامس ہے اور صفحہ نمبر 66 ہے، یہاں پہ بھی فَقَادَ أَنْ يَنْخِسَ عَيْنَهُ أو يُنْخِسَ عَيْنَهُ بِأَصْبَعِهِ وَيَقُولُ لَهُ إِنَّكَ ضَالٌ مُضِلٌ، تم ضال اور مضل ہو۔ یہ ضال اور مضل اور یہ بات جو ہے کہ وہ حضرت علی کی آنکھوں میں قریب تک اپنی انگلیاں ڈال دیتے، اس سے جو ہے وہ یہ چھپائی ہے۔ مسلم کہہ رہے ہیں کہ کلمہ، احمد بن حنبل کہہ رہے ہیں قولاً، پھر کہتے ہیں قضا و قضا، یہ بات چھپانے کے لیے۔ اب اندازہ کریں جب یہ بات چھپانے کی کوشش کی گئی ہیں تو اہل بیت پہ جو دیگر ظلم ہوئے ہیں ان کے چھپانے کی کیا کیا کوشش کی ہوئی، وہ یقیناً انہوں نے بہت کچھ چھپایا ہے۔ اب اس کی ایک اور تھی، ایک تحریف تھی اسی روایت کی کہ آپ نے دیکھ لیا کہ ہم کئی جو ہے وہ روایات بیان کر رہے ہیں اور تقریباً شاید کوئی 20ویں قسط ہوگی یا اس سے بھی زیادہ ہوگی کہ ہم اہل سنت کی کتب سے تحریفات آپ کے سامنے لا رہے ہیں کہ کیسے یہ لوگ تحریفات کر رہے ہیں اپنی کتابوں میں، اور بالکل واضح ہے، اظہر من الشمس ہے کہ اتنے سارے موارد ہم آپ کے سامنے لا رہے ہیں، ان میں سے اکثر بلکہ سب سے زیادہ اہل بیت کی مظلومیت کے بارے میں ہے، یا خلفاء اور صحابہ کی کارکردگیوں کے بارے میں ہے، وہ سیاہ کارناموں کے بارے میں ہے جنہوں نے چھپانے کی کوشش کی ہے۔ اس پہ اکتفا کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔